شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی نے اس دفعہ صاحب دیوان شاعر مرزا شارق لہر پوری کی ادبی خدمات کے اعتراف کو لازم جانا۔ شاعر و ادیب رضوان احمد فاروقی نے اپنے مقالے میں کہا، مرزا اسد اللہ خان غالب کی روح یقیناً مسرور ہو گئی ہوگی۔ جو کام ان سے رہ گئے تھے ان کی تکمیل آج کے مرزا یعنی شارق لہر پوری نے اس طرح کی کہ حمدیہ دیوان تیار کر دیا۔ صدارت بالترتیب احمد ابراہیم علوی اور محمد فاروق جاذب صاحبان نے کی۔ قلم ردیف پر کم و بیش 30 شعراء نے کلام پیش کیا۔ حاضر ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی۔ یہ کون سا جبر ہے علم کے نام تو میں نے کہا علم تھکے نہیں ہے، پھر سے انشاءاللہ پہلے علم کی راہیں ہموار ہو جائیں تب علم دیا جائے۔ پہلے اب سن لیا جائے، آج خالد صبر حدیث صاحب تشریف لائے۔ خالد صاحب پتہ نہیں کن زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے یا ان لوگوں نے جکڑ رکھا تھا، لیکن ہم لوگ نہیں، وہ تو تھے اس سے پہلے بھی نہیں آ رہے تھے، یہ ہماری 8ویں نشست ہے۔ تو آج مقام مسرت ہے کہ وہ تشریف لائے۔ جی زکریا خلیل صاحب تشریف لائے، ضیاء تقوی صاحب جن کو میں نے ابھی میں سنا۔ ضیاء تقوی صاحب کمال کے آدمی، ان کی شاعری انہوں نے پتھر کچھ ردیف بنائی تھی وہاں، اور جس طرح سے پتھر سے انہوں نے کشید کیا وہ کمال تھا کہ صاحب وہاں شیریں فرحات کا جو قصہ ہے وہ ان کی غزل سن کے مجھے نظر آیا کہ کس قدر مشکل کام ہے کہ پتھر سے نہر بہائی جائے، پہاڑوں کے بیچ سے راہ نکالی جائے۔ آج وہ ہمارے درمیان ہے۔ عامر مختار نے اچھی غزل سنائی۔ ڈاکٹر منصور خان صاحب کو میں کبھی بلا لیتا ہوں، وہ کبھی وہ ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ مرزا شارق لہر پوری صاحب سے مجھے کچھ کہنا ہے۔ قمر سیتاپوری صاحب تشریف لے آئے۔ زبیر انصاری صاحب بالکل کنارے براجمان ہیں، کنوینر کو ہمیشہ کنارے رہنا چاہیے۔ ساحل نام کے بھی کئی شاعر ہمارے شہر میں ہوئے، کچھ دنیا سے چلے گئے، کچھ ہیں وہ آتے نہیں ہیں، وہ خاکی وردی اور میں قید ہیں۔ ہمارے استاد نے ایک شعر کہا تھا کہ 2 دن میں کہیں بچے خود پاؤں پہ چلتے ہیں، 2 دن میں کہیں بچے خود پاؤں پہ چلتے ہیں، 100 بار وہ گرتے ہیں 100 بار سمجھتے ہیں۔ زیادہ سنگین مسئلہ ان کے لیے ہے کہ اگر مرزا شارق صاحب کے یہاں یا فاروق جاذب صاحب کے یہاں یا احمد ابراہیم علوی صاحب کے یہاں یا جناب سنجے مصرا شوق جو پختہ کار شاعر سمجھے جاتے ہیں، ان کے یہاں کوئی کھانچا ہو تو آدمی گھورے گا بھی اور جگہ جگہ اس کا ذکر بھی ہوگا، یار علوی صاحب کو مصرا گیا۔ لیکن اگر وہ غلطی کسی نئے شاعر سے ہوتی ہے یا چند برس جو چلا ہے پاؤں پاؤں تو اس کی یہاں تو ہونی ہی چاہیے، ورنہ سمجھیے کہ وہ لا کے پڑھ رہا ہے، اور جو اس طرح کی غلطی کر رہا سمجھیے کہ وہ شاعر ہے، اور نہیں ہے تو آنے والے وقتوں میں وہ اچھا شاعر بن جائے گا۔ لیکن کار بکثرت ہے، کرتے کرتے ہی آتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا ہے شاعر، اس کو شاعر بننا ہی پڑتا ہے سن بلوغ کے بعد۔ کچھ لوگ فخریہ کہتے ہیں میں مادرزاد شاعر ہوں، مادرزاد صرف ابن آدم ہوتا ہے، بس زیادہ نہیں ہوتا، باقی سب بننا پڑتا ہے۔ بہرحال فاروق جاذب صاحب، اچھا یہ بھی ضروری ہے کہ یہ اعلان ہو جائے تاکہ ہماری تہذیب رہی ہے کہ ہم صدر سے اجازت لیتے رہتے ہیں۔ صدر کا میں نے خود اعلان نہیں کیا، ہم نے آپس میں یہ لوگ طے کر لیں گے، بتا دیں گے صدر جس کو بننا ہے، لیکن ہمیں جس کو بنانا ہے وہ صرف محترم احمد ابراہیم علوی صاحب ہیں۔ اس کا فائدہ بنیادی یہ ہوتا ہے کہ صدر پھنسا رہتا ہے، وہ اگر جانا بھی چاہیں تو فوری ان کو خیال آئے گا میں تو صدر ہوں، دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے میں جا رہا ہوں۔ تو اس لیے علوی صاحب کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، ہماری محفل کا وقار بڑھتا رہے، اور جناب فاروق جاذب صاحب وہ سرپرستی فرمائیں، جہاں جہاں کوئی لفظ ہم سے ہوں تو سرپرست کو چاہیے ہاتھ اٹھائے اور بولے بھائی یہ غلط ہوا ہے۔ یہ سارے بالکل شاگردوں کی طرح نہ بیٹھیں بلکہ یہ استاد ہی بن کے بیٹھیں، بتائیں یہ مصرع گر گیا، یہ اٹھ گیا، یہ گڑبڑ ہو گیا، اس کو یوں باندھتے تو اچھا ہوتا ہے۔ بعد میں یہ بتاتے ہیں، نشان لگاتے ہیں بالکل مدح صحابہ کے انجمنوں کی طرح، یہ گر گیا وہ گر گیا۔ ایسا انجمنوں کا عذاب نازل ہے شاعروں کے اوپر، اپنی زندگی تباہ کیے ہیں لوگ۔ جس عمر میں دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اس عمر میں آپ اپنے وجود کے لیے انجمنوں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ انجمن والے جو ہندی میں کلام لکھتے ہیں، اس کے بعد ہر ہفتے ہر مہینے مجھے سننا پڑتا ہے، ارے صاحب پتہ نہیں کون حکم آیا تھا، وہ جانتے ہی نہیں ہم کو، ہم نے آپ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ اقبال کو نہیں جانتے، غالب کو نہیں جانتے، کہہ رہے کون غالب؟ ایسے لوگ ہوئے کہ انہوں نے کسی کا نام پڑھ دیا اسی لکھنؤ میں، اور ان کا نام شعور تھا، جب شعور سے تب اتنے بڑے شعور تھے، تو ان کو لوگ اپنا کام لگانے کے لیے کلام دیتے تھے کہ پڑھ دو۔ تو عمر انصاری اور دیگر بڑے شعراء بیٹھے تھے، وہ چونکہ مراسلے لکھتے تھے، سب کا جینا حرام کیے تھے، تو ان کا بھی جینا حرام کیا جائے۔ ان کو غزل غالب کی تھی جو غیر معروف نہیں ہوگی یا ان کو نہیں معلوم ہوگی، انہوں نے پڑھی سنگم ہوٹل میں بہت خم ٹھوک کے، ہمارا کہنے لگے کہ یار تمہارا مزاج بالکل غالب کی طرح ہو گیا، کہتے میں غالب سے کمزور شاعر ہوں۔ اس کے بعد جب لوگوں نے بہت داد دی اور سمجھ گیا کچھ گڑبڑ ہوا ہے
اما کہنے کے پورا آپ نے حد کر دی ہر دھرمی کی، پورا کلام غالب کا پڑھ دیا. میں کہنے کون غالب؟ یہ سب تھا. بہرحال اب میں زکریا خلیج کے بعد چاہتا ہوں جناب مشاعرے کو بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی مرصع مسجع اور بھاری بھرکم شاعر کی. سلیم تابش کا ترنم ایسا ہے کہ اس کے بعد کسی کا ٹکنا اور ڈٹنا مشکل ہوتا ہے. یعنی جس شاعر نے نشستوں سے فائدہ اٹھایا اور مشاعروں میں مال کما کے 1 روپیہ نہیں خرچہ کیا، وہ نام صرف سلیم تابش ہے. مشاعرے کے حوالے سے مال کما کے نہ خرچ کرنے والی بات پتہ نہیں رضوان نے کیسے کہہ گئے. جب 1911 سے سائم ہم خود باقاعدہ اس کے جگہ سے باقاعدہ پابندی سے ابھی 2-3 مہینے سے برابر اس کے مشاعرے بھی ہر مہینے نشستیں اس کی ہوا کرتی ہیں. 1911 جو خبط الحواس نہ ہو وہ شاعر کا یہ آپ نے ثابت کیا. مطلب کہیں ثواب قلم ہے، کہیں عتاب قلم، کہیں ثواب قلم ہے، کہیں عتاب قلم. ہر ایک سوال کا معقول ہے جواب قلم. ہر ایک سوال کا معقول ہے جواب قلم. کسی بھی دور کی تاریخ دیکھ لو پڑھ کر، کسی بھی دور کی تاریخ دیکھ لو پڑھ کر. ہر ایک دور میں لایا ہے کسی بھی دور کی تاریخ دیکھ لو پڑھ کر. ہر ایک دور میں لایا ہے انقلاب قلم. ہر ایک دور میں لایا ہے انقلاب قلم. اور جہالتوں کے اندھیرے نگل گیا کتنے، جہالتوں کے اندھیرے نگل گیا کتنے، ذہانتوں کا ایک ایسا ہے آفتاب قلم. ذہانتوں کا ایک ایسا ہے آفتاب قلم. رواں دواں ہے مسلسل
हक बयानी में रवा दवा है मुसलसल, हक बयानी में खामोश देखा नहीं है कभी जनाब कला, खामोश देखा नहीं है कभी जनाब कलम। हम जहाँ कहीं भी पनपती है नफरत ताबिश, जहाँ कहीं भी पनपती है नफरत ताबिश, मोहब्बतों के खिलाए वहाँ गुलाब कलम, मोहब्बतों के खिलाए वहाँ गुलाब। सलीम दानिश का मामला ये है कि इनको कुर्सी दे दी है। हाँ, अब है बदल आ चुके हैं। कल ही मैंने इनसे रात में कहा सलीम दानिश से, तो इन्होंने कहा असातिज़ा की तरह मैं कहने के रिजवान भाई बिल्कुल मौका नहीं मिला, मुशायरे पढ़ता रहा और खानकाह में गया था। मैंने कहा खानकाह का कलाम तो खानकाह में पढ़ दिया होगा ना, यहाँ कलाम में कह रहा हूँ। ये 1 महीने पहले मिसरा जारी होता है रदीफ वगैरह, तो खानकाह से मिला नहीं, खानकाह से माल मिला और माली भी वो सब उन्होंने गड़बड़ किया, संग गलत कर दिया। लेकिन सलीम दानिश ने अच्छी गजल से नवाजा बहुत अच्छा। और कल कहा गया और कल से आज तक उन्होंने शेर कह लिए, इसके लिए काबिल मुबारकबाद है। बहुत अच्छे नौजवानों में अगर इस तरह के शायर पैदा हो तो जिम्मेदारी असातिज़ा की कम हो जाती है। पढ़ना उन्हीं को आता है, कई ये लोग भी लेते हैं सुन्नी बेचारे, फारूक साहिब साहब कहते हैं, खुद कहते हैं इनके कलाम से कितने लोग बन गए, लेकिन इन्होंने इतना तकल्लुफ पढ़ने में किया कि मौलाना कमर तो हमेशा मुस्कुराते हैं, कहते हैं उस्ताद इसने आधी गजल मुझे दे दिया। ये मानते हैं मोहब्बत है इनकी तशरीफ कि शमशीर तीर नेजा बना आईना कलम, शमशीर तीर नेजा बना आईना कलम, जब भी महादे जंग में उठा मेरा कदम। शमशीर तीर कलम को उठाया तो शमशीर तीर नेजा बना आईना कलम, जब भी महादे जंग में उठा मेरा कलम। और मुमकिन नहीं कि आपके औसाफ लिख सकूं, मुमकिन नहीं कि आपके औसाफ लिख सकूं, हमने इसी ख्याल से बस रख दिया कलम। मुमकिन नहीं कि आपके औसाफ लिख सकूं, हमने इसी ख्याल से बस रख दिया कलम। और दुनिया के मसअलों ने बड़ा शोर कर दिया, दुनिया के मसअलों ने बड़ा शोर कर दिया, रूदात जिंदगी के जो लिखने चला कलम। दुनिया के मसअलों ने बड़ा शोर कर दिया, रूदात जिंदगी की जो लिखने चला कलम। और ये शेर में सदर मुहर्रम हाफिज जो है वो तवज्जो चाहता हूँ आपकी कि दिल पर रखूं मैं हाथ कि रोशन दिमाग पर, दिल पर रखूं, अच्छा क्या दिल पर रखूं मैं हाथ कि रोशन दिमाग पर, जज्बात लिख रहा हूँ मुझे तू बता। दिल पर रखूं मैं हाथ कि रोशन दिमाग पर, दिल पर रखूं मैं हाथ कि रोशन दिमाग पर, जज्बात लिख रहा हूँ मुझे तू बता कलम, जज्बात लिख रहा हूँ मुझे तू बता कलम। और ये शेर आखिरी शेर है कि कायम रहेगा कैसे अदब का विकार
कायम रहेगा कैसे अदब का व्यापार अब शायर बिका अदीब बिका बिक गया कायम रहेगा कैसे अदब का व्यापार अब कायम रहेगा कैसे अदब का व्यापार अब शायर बिका अदीब बिका बिक गया कलम शायर बिका अदीब बिका बिक गया कलम बहुत मुमकिन नहीं फिर पढ़िए बात साहब क्या कहेंगे कायम रहेगा कैसे अदब का व्यापार अब कायम रहेगा कैसे अदब का व्यापार अब शायर बिका अदीब बिका बिक गया कलम शायर बिका अदीब बिका बिक गया कलम दिल पर रखूं मैं हाथ की रोशन दिमाग पर दिल पर रखूं मैं हाथ की रोशन दिमाग पर जज्बात लिख रहा हूँ मुझे तू बता कलम ये थे मौलाना कमर कई हिस्सों में अदब को बेचा ही खूबियों के मालिक हैं इनके शेर पे दाद दी गई हल है कि हैदर अल्वी साहब ने भी इनको दाद दिया है वो कई लोगों से हाथ रखवा रहे हैं उसके बाद इनकी शायरी खराब हो गई काबिल मुबारकबाद मौलाना कमर बहुत अच्छी शायरी सुनावा और ये इनका दमखम है कि ये खराब शेर पढ़ते ही नहीं इनकी बड़ी खूबी है इनको कोई उस्ताद अगर काम लगाने के लिए गलत गजल दे दे ना मौजूद तो कोई सवाल ही नहीं लेकिन उसमें से ये छाट लें हमें पढ़ना क्या है ये भी कह के ये पढ़ते हैं कि बस अभी आ रहा था होगा ये फिलबदी वाले हैं तीन ही हैं जिनसे फौरी होते हैं ये है बाकी बाद में सुनिएगा मक्का छोड़ देते हैं ताकि लगे गजल जारी है लेकिन ये खूबियाँ कितनों में है अगर ये देखा जाए तो मौलाना कमर अकेले लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके शुक्रिया।